خواتین و حضرات کو عارف رسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں دو عجیب و غریب اور دلچسپ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں جو کہ میرے لیے بھی بہت حیرت کا باعث تھیں، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ بتائیے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ کیسے لگیں۔ پہلی یہ ہے کہ سویڈن کا جو ساحلی شہر ہے جنوبی مالمو، وہ بہت بڑی پورٹ ہے، وہاں پہ جو ایک شپمنٹ آئی ہے جس میں نوتیلا، یہ جو جس میں چاکلیٹ ہوتی ہے اور یہ آپ بریڈ پہ لگا کے آپ کھاتے ہیں، اس کے 2260 جو جار ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں۔ اب ان کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ جو آئے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ کہاں پہ بنے ہیں، کمپنی کون سی ہے، اس کی جو پروڈکشن کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ جو چیز بھی سویڈن میں امپورٹ ہو کے آتی ہے اس کا سارا اسپیسیفیکیشن لکھا ہوتا ہے، کہاں بنی ہے، کیا ہے، انگریڈینٹس کیا ہے، یا باقی ساری چیزیں۔ بلکہ اگر وہ سویڈش زبان میں نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہاں پہ مسالے یا دوسری چیزیں لیتے ہیں اس کے الگ سے ایک سٹکر سویڈش زبان میں اس پہ لگایا ہوتا ہے کہ یہ اس کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، یہ قانون ہے۔ اب یہ یہاں پہ مالمو میں آئے ہیں 2260 نوتیلا، تو اب اس کے ساتھ وہ اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے، تو اس انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اب کیا کرنا ہے، اب انہوں نے اس کو ضائع کرنا ہے، اس کو واپس بھی نہیں بھیج سکتے۔ لیکن ضائع کرنے کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ان کو درپیش ہے کہ ضائع ایسے کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کو ایسے نہیں پھینک سکتے۔ پھینکنے کے لیے ان کو ہر جار کو کھولنا ہے، چاکلیٹ آپ نے الگ پھینکنی ہے اور ڈبے الگ پھینکنے ہیں۔ اب ان کے پاس نہ سہولت ہے نہ اس طرح کا کوئی قانون ہے۔ اب انہوں نے جو وہاں پہ اتھارٹی ہے انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ جو قانون بنایا جائے یا قانون میں ایسی تبدیلی کی جائے یا ہمیں بتایا جائے کہ ہم ان ڈبوں کا کیا کریں۔ نہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، نہ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، نہ اس کو ایسے پھینک سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ جناب شپمنٹ پڑی ہے اور یہ مسئلہ ایک چل رہا ہے، تو یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، آپ بتائیے گا اس حوالے سے۔ دوسری بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے کہ سویڈن میں ایک مردہ شخص زندہ ہو گیا ہے، مطلب بایولوجیکلی نہیں، ظاہر ہے وہ زندہ تو تھا پہلے ہی، لیکن پیپروں میں وہ مردہ تھا اور وہ پھر زندہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ایک یہاں پہ 34 سالہ شخص ہے اور وہ اپنی بینک آئی ڈی استعمال کر رہا تھا، لیکن بینک آئی ڈی اس کی چل نہیں رہی تھی۔ یہاں پہ آپ کو پتا جتنے بھی ہم نے ڈاکومنٹس سائن کرنے ہوتے ہیں، یہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جانا ہے، ایون آپ نے کسی کو پیسے سوئچ کرنے ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ بینک آئی ڈی یوز کرتا ہے، اور یہ بہت یونیک چیز ہے، یہ شاید دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہوگی، تو بڑی انٹرسٹنگ، ہر کام آپ اس سے کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب بینک آئی ڈی پہ لاگ ان کرتا تھا وہ چلی نہیں رہی تھی، اس نے بینک سے رابطہ کیا ادھر ادھر، آخر میں جب وہ ٹیکس آفس تک پہنچا کہ کیا پرابلم ہے، کہ میری بینک آئی ڈی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے جب ریکارڈ چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ریکارڈ کے مطابق تو آپ مر چکے ہیں، آپ کا تو ہمارے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ کو ہم نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور مردہ ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ کی جو بینک آئی ڈی ہے ظاہر وہ بلاک کر دی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو زندہ ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہے لیکن ہمارے ریکارڈ میں تو آپ مردہ ہے۔ بہرحال اس نے وہ سارا پھر پروسیجر شروع کیا، ان کو بتایا، اور یہ دیکھا گیا کہ ٹیکس آفس کو رانگ انفارمیشن ملی تھی، غلط ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملا تھا، کسی نے غلط بھیج دیا اور اس کی بنا پہ اس کو مردہ قرار دے دیا۔ اب یہ بھی میرے لیے بڑی حیرت ہے، سویڈن جیسا ملک جہاں پہ ڈاکومنٹیشن ہے، ہر چیز ایسی ہوتی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر سائن کرتا ہے، پھر ٹیکس والوں کے پاس جاتا ہے، سوشل سٹیرلسن اس میں جو انوالو ہوتی ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب پچھلے سال 16 لوگ جو ہے وہ غلط طور پہ ڈیتھ ڈکلیئر کیے گئے، اور اس سال 27 لوگ کیے گئے۔ یہ ہے نا عجیب بات، سویڈن جیسا ملک اتنا ڈاکومنٹڈ، ہر چیز جہاں پہ ریکارڈ اور ہو رہا ہے۔ یہ اگر انڈیا پاکستان ان ملکوں میں ہو وہ تو الگ بات ہے۔ تو بہرحال جناب اس نے اب جو یہاں کا ادارہ ہے جو ٹیکس والا، وہی ٹیکس والے کرتے ہیں جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری، اس پہ انہوں نے بھر جانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا جی 20,000 کرون مجھے دیں، ویسے اس کو زیادہ مانگنے چاہیے تھے لیکن خیر وہ 20,000 مانگے، اور ماضی میں بھی کئی لوگوں نے ہر جانے کا جو دعویٰ کیا ہے ان کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ جو خبر ہے یہاں سویڈن کی، میرے لیے بڑی حیرت ہے کہ کس طرح سے رانگ 16 لوگ 27 لوگ ہر سال رجسٹر ہو جاتے ہیں، ڈیتھ غلط ان کی ڈکلیئر ہو جاتی ہے، بہت عجیب ہے۔ اور وہ جو مالمو والا واقعہ وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اب دونوں پہ
آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کو یہ کیسے لگے اور ان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکس آفس اور سوشل سیریلس ہیں ان کو اپنا نظام بہتر کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔